وہ سب ہے لیکن گڑ گڑاتے ہوئے مانگنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. اس کی رحمت جوش میں آتی ہے, اس کی رحیمی ایک ایسے طوفانی انداز میں آتی ہے کہ پھر کوئی دور بات نہیں رہتی. خواتین حضرات, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنے اچھے لوگ ہیں جو محدود وسائل کے ساتھ بہت نیک کام کر رہے ہیں. ہم نے خاص طور پہ اپنے آخری سیگمنٹ میں اپنے ایک بھائی کو یہاں بلایا. حافظ صاحب, اب اپنا تعارف خود کروائیے اور بتائیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے شکریہ بہت بہت. میرا نام حافظ قمر عباس ہے. بیسیکلی ایک این جی او ہم چلا رہے ہیں اے ای ٹی اسکول فاؤنڈیشن کے نام سے. ڈاکٹر صاحب, اس نے ایک ایسی کلاس کو ٹارگٹ کیا ہے جسے آج لیبر ڈے بھی ہے, اور چائلڈ لیبر جو ہوتے ہیں اس کی آواز کو اس نے بلند کیا ہے. اور اس کا جو انداز ہے, یعنی اے ای ٹی اسکول فاؤنڈیشن کا انداز آج تک پوری دنیا میں اس انداز سے تعلیم کا جو ہے وہ ذریعہ کوئی بھی نہیں بنا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مزدور کوئی بھی بچہ اگر کسی تندور کی دکان پہ ہے, کسی پنچر کی دکان پہ ہے, کوئی بچی ہے میڈ ہے, کہیں کام کرتی ہے, تو ہم اس کو اس کے کام کی جگہ پہ جا کے تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں. پلس اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس کی کنڈیشن, اگر کوئی اس کی کنڈیشن مشکلات میں ہے کسی بھی طرح سے, ہم اس کو انٹرویو کرتے ہیں, اس کو ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, اس کی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس میں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, پنچر کی دکان پہ ہے. پھر اس میں ایک اور بہت بڑی کلاس جو کہ ہم نے اگنور کی تھی, وہ ہے گاربیج پکر, کوڑا اٹھانے والے بچے. تو اگر تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ بیسیکلی اٹاری سروبا میں یہ اسکول ہے. تو 4 سال کا ایک بچہ تھا, ہمارے ادھر رہتا تھا, جس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوڑا اٹھانے جانا ہوتا تھا. بچے باقاعدہ بیچنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ صبح کے ٹائم اس نے بوتلیں اکٹھی کرنی ہے جو بھی, اور بیسک اس کے اوپر جو برڈن تھا وہ یہ تھا کہ وہ ساری چیزیں بیچ کے اس نے شام کو اپنی فیملی کے لیے آٹا اور اس طرح کی چیزیں کرنی ہوتی تھیں فیملی کے لیے. اب وہ ایک دن جب وہ نکلا ہے کوڑا اٹھانے, وہ کسی پلاٹ میں تھا, اس کے پاؤں پہ کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے, اور وہ 3 دن بیمار رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یقیناً کوئی موذی سانپ ہوگا یا بچھو ہوگا, اور بچہ واقعی مر جاتے ہیں لوگ اس میں. حافظ صاحب, آپ میری نظر میں واقعی ہماری سوسائٹی کے ہیرو ہیں, سپیریئر ہیروز اگر ہم کسی کو کہیں تو ان میں سے آپ جیسے لوگ ہیں جو ان بچوں کا خیال کر رہے ہیں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں, اور جو اس معاشرے کے چھوٹے ہیں. ہر ورک شاپ کے اوپر, دکان کے اوپر, ڈھابے کے اوپر, کسی کارخانے کے اندر ایسے بچے ہیں جن کا بچپن قربان ہو گیا, تاراج ہو گیا. میں کہتی ہوں اگر ایک گھر کسی ایک بچے کی ہی ذمہ داری, اگر زیادہ نہیں تو اگر آپ کسی کی تعلیم کی ہی ذمہ داری لے لیں, تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ بھی محروم نہیں رہے گا. اور ہمارا معاشرہ کتنی تبدیلی اس میں آ سکتی ہے اگر صرف ذمہ داری اٹھانے کی. مگر یقین کیجئے, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد, کتنے صدیوں سے یہ نیکی کی تلقین کی جا رہی ہے. یا اللہ, کوئی ایسا رمضان آئے کہ یہ پوری کی پوری امت کچھ سدھر جائے. میں اس وقت ایک آپ کو بات بتاؤں, میں ڈاکٹر ہوں تو شاید کوئی اور بات کروں تو آپ کو برا لگے, میں ڈاکٹر سے بہت پہلے انسان ہوں اور مسلمان. کبھی سوچئے گا کہ پوری کائنات کے اوپر جو عذاب نازل ہے یہ کسی ایک قوم پہ نہیں ہے, اور کوئی بھی عذاب قہر الہی اور اذن الہی کے بغیر ممکن ہی نہیں. کہیں آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے, ہم سب سے ناراض ہے, ورنہ ایک سانس کے لیے یہ تکلیف نہ ہوتی. سدھار بھی تو پیدا نہیں کر رہے نا, کیا کچھ ہو گیا اس کے باوجود بھی شاید اگر ہم سدھار پیدا کریں تو شاید یہ عذاب ٹل جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کے چچا جان ہیں, ان کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے. فرماتے ہیں انہو لم ینزل بلاء الا بالذنوب, آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں تب آتی ہیں, وبائیں تب آتی ہیں جب انسان اللہ کو اتنا ناراض کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے. وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ, اور جب سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. توبہ اور استغفار کا وقت ہے. حافظ صاحب, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کرے؟ ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. دیکھیے, آپ نے کسی بھی قوم کو اگر کھڑا کرنا ہے نا, تو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ایجوکیشن. اس کو دیکھیں, بالکل ایسے ہی ہے. آپ اگر ایک بچے کو کھڑا کر دیں گے, وہ کل کو 10 کو کھڑا کر دے گا, 10 آگے سے 100 کو کھڑا کر دے گا. ایجوکیشن ہی جو ہے وہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے.
तो सब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और सेकेंडली कोई भी इस चीज़ को देखना चाह रहा है वो AET स्कूल फाउंडेशन की फेसबुक पेज है हमारा, उसको विज़िट कर सकता है। हम लोगों का स्कूल अकाउंट है, कांटेक्ट कर सकता है। किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना चाह रहा है उसको देख सकता है। लेकिन प्लीज़ इस तालीम के इस सर, आपका स्कूल है कहाँ पे? अगर मैं आना चाहूँ और मैं आना चाहूँगा, मुझे बताइए मैं कहाँ हूँ? ये बेसिकली इसका जो हेड ऑफिस है वो अटारी सरोबा फिरोजपुर रोड पे है। मैं समझ गया। सेकेंडली हमारे वॉलंटियर्स, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, जो मेल बच्चे होते हैं उन तक हमारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। वो जो घर के अंदर मेड बच्ची हैं उनके पास हमारी फीमेल वॉलंटियर्स जाती हैं उनके डोर स्टेप पे। ये चीज़ जो है ना ये डिस्टिंग्विश है हमारे लिए। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि चाइल्ड लेबर को उसकी वर्क प्लेस के ऊपर जाके प्रोवाइड करें। इसमें बेसिकली चाइल्ड लेबर के ऊपर दो तरह का प्रेशर होता है, एक उसके पास टाइम नहीं है, दूसरा उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ही हैज़ नो अदर चॉइस। हाफिज साहब कमाल काम आप कर रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और इससे पहले कि ये ट्रांसमिशन खत्म होगी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि वो बच्चे और बच्चियाँ, खासतौर पर बच्चियाँ जो आपके घर में मेड्स का काम कर रही हैं मुलाजिमा के तौर पे, खुदा की कसम आसमान भी कांप जाता होगा जो पाकिस्तानी मुसलमान कलमा गो माएँ उन बच्चों के साथ दरिंदगी का सलूक करती हैं। शर्म आती है मुझे कि इस मुल्क में ऐसी औरतें मौजूद हैं। खुदा की कसम शैतान कांपता होगा कि मैं इतना बुरा नहीं जितनी ये औरतें बुरी हैं। और खुदा ताला उनको गारत करे अल्लाह करके। दुआ का वक्त तो है, खुदा की कसम मूजी दरिंदों को गारत करने का भी हुक्म है। मैं छोटी सी बात एक आखिर में आपके सामने कहना चाहता हूँ। मेरी दोस्त यहाँ बैठी, मैंने ज्यादा बातें नहीं की, मैं सिर्फ अपनी दोस्त के बारे में बात कहना चाहता हूँ। मुख्तलिफ इल्म के तहत, एक इल्म के तहत अपने एक अंदाजे के मुताबिक लोगों को बताती हैं कि आइंदा क्या चीज़ आपके लिए शायद अच्छी ना हो, या ये दुआ पढ़ें या ये एहतियात करें। है तो सिर्फ एक मशवरा। आज तक सब लोग इनको ये कहते रहे एस्ट्रोलॉजर